بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم چیزیں جو بڑی نازک ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، الفاظ کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے قرض، دین، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے تو آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت مداینہ کہلاتی ہے، یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت وہ نازل فرمائی اور اس میں قرض کے احکامات کو بیان فرمایا۔ تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کا مال اپنی ضرورت کی وجہ سے لیتے ہیں تو وہ ہمارے ذمے میں رہ جاتا ہے، تب اس کی ادائیگی کرنا ایک بہت بڑی امانت کی ادائیگی کی طرح ہے، اور اس میں ذرہ برابر غفلت وہ شریعت میں برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی غفلت کرتا ہے تو اس کا اخروی نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس احادیث مبارکہ میں اس قرض کو بہت بڑا غم وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ایک انصاری صحابی کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا جن کو ابو امامہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ ابو امامہ، یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے، یعنی فرض کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے، تو آپ بے وقت یہاں پہ کیسے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، ہموم لزمتنی، کہ کچھ غم مجھے لازم ہو گئے ہیں، غموں نے آ گھیرا ہے، قرضے میرے اوپر چڑھ چکے، تو اس وجہ سے مسجد میں بیٹھا ہوں، یعنی اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پڑھ لو تو اللہ تمہارے غم کو دور کر دے، تمہارے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے حبیب، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ صبح اور شام اس دعا کو پڑھ لو۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا آپ دوستوں کے علم میں ہوگی۔ تو آپ نے یہ دعا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی اور یہ فرمایا کہ صبح و شام اس دعا کو پڑھ لو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے میرے غم بھی دور کر دیے اور میرے قرضے بھی اتروا دیے۔ تو قرض رات کا غم ہے کہ انسان غم کو لے کر سوتا ہے، نیند بھی نہیں آتی اور غم زدہ رہتا ہے، اور دن ذلت کا باعث بنتا ہے کہ دن میں انسان اپنے قرض خواہوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو قرض انسان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے، تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ دعا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو اگر ہمارے اوپر قرض کی کیفیت ہو تو ہم اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ تو اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود قرض سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے حبیب، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے،
کسی اور چیز سے آپ اتنی پناہ نہیں مانگتے، قرض سے آپ زیادہ پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کہتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے، اگلے کو جھوٹے لارے لگاتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی یہ 2 بڑے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں مقروض ہونے کی وجہ سے۔ تو ان 2 وجوہات سے میں قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرض سے پناہ مانگ کر ہمیں بتایا کہ قرض کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور خواہ مخواہ بلا ضرورت قرض پہ قرض لیتے رہنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ مزید دوسری ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔